ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام رقیہ ہے اور میں ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے ابا میری پیدائش کے چند سال بعد ہی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے ابا کے بعد گھر اور ہم سب کی تمام تر ذمہ داریاں میرے بڑے بھائی نے سنبھال لی تھیں۔ ابا کے بعد بھائی ہمارے لیے ہمارے ابا ہی بن گئے تھے۔ ہم کل 4 بہن بھائی تھے۔ دونوں بھائی بڑے تھے اور پھر ہم 2 بہنیں تھیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ میرے بڑے بھائی سیکنڈ ایئر میں تھے جب میں پیدا ہوئی تھی، اسی لیے میرے بہن بھائیوں نے مجھے یوں پالا تھا جیسے میں ان کی اپنی ہی اولاد ہوں۔ میرے ابا کا کپڑے کا بزنس تھا۔ اماں بتاتی ہیں کہ ابا اپنے آخری دنوں میں اپنے کاروبار کے لیے بہت پریشان رہتے تھے، کیونکہ میرے ابا کو کاروبار میں نقصان پر نقصان ہو رہا تھا، اور اس نقصان میں ہاتھ کسی اندر کے انسان مطلب کسی خاندان کے ہی شخص کا تھا جو میرے ابا کی ترقی سے حسد کرتا تھا۔ اور پھر ابا کو ڈوبتے ہوئے کاروبار کی پریشانیوں نے بہت زیادہ غمزدہ اور پریشان کر دیا، اور وہ یہ پریشانیاں دل میں لیے ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گئے۔ ابا کے بعد سب نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی، کیونکہ ابا کا کاروبار تقریباً ڈوب چکا تھا، اور ایسے ڈوبتے تنکے کو سہارا دینا کوئی بھی نہیں چاہتا تھا۔ کوئی بھی ہمارا دکھ بانٹنے کو تیار نہ تھا۔ سب اپنی اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا کر ہماری زندگیوں سے چلتے بنے تھے۔ اور تب ماں نے ہم سے کہا تھا کہ اپنے لیے ہمت خود ہی کرنی پڑتی ہے، اور پھر ہمت ہی کرنی پڑی۔ ابا کے انتقال کے بعد بڑے بھائی نے اپنی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا اور ابا کے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سنبھالنے میں لگ گئے۔ کاروبار کا بیڑا غرق کرنے میں کسی اپنے منافق دشمن نے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی، اسی لیے بھائی کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی تھی۔ شروعات میں فائدے کی جگہ ڈھیروں نقصان ہوا، گھر تک بیچ ڈالنا پڑا تھا، لیکن میرے بھائی نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور میری مضبوط ماں نے ہمت ہارنے بھی نہیں دی تھی۔ بڑے بھائی سے چھوٹے والے سمیر بھائی نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی پارٹ ٹائم نوکری کر کے گھر کے اخراجات میں اپنا حصہ ڈالا، اور پھر یوں ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھال کر کنارے تک لانے میں کافی وقت اور محنت لگی۔ لیکن ہم سب نے مل کر دکھایا تھا کہ جب اتفاق ہو تو برکت ضرور ہوتی ہے۔ بھائی جان کو ابا کے کاروبار کو پھر سے کھڑا کرنے میں 12 سال لگے تھے، اور یہ 12 سال ہماری زندگی کے مشکل ترین 12 سال تھے۔ ان 12 سالوں میں نے کبھی بھی اپنے کسی رشتہ دار کو اپنے گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ کوئی تہوار ہوتا تو اماں مجھے تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی اور خود ہی ان رشتہ داروں سے ملاتی، جن کی شکلیں بھی بھولنے کے قریب ہوتی تھی۔ میں پہلے پہل بڑے ہی شوق سے اماں کے ساتھ جایا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی تھوڑی بڑی ہوئی تو میں نے دیکھ کر سمجھنا شروع کر دیا کہ ہمارے رشتہ داروں کا ہمارا ان کے گھر آنا جانا اچھا نہیں لگتا۔ ایسا مہمان بھلا کس کو پسند ہو سکتا ہے جو خالی ہاتھ آ جائے؟ ایسے مہمان کے لیے تو منہ بھر کر کہا جاتا ہے وہ نعمت نہیں زحمت ہے، اور ہم بھی زحمت بن کر ہی جایا کرتے تھے۔ مجھے اپنی ماں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں چھوٹی سی عمر میں لہجوں اور رویوں کو سمجھ گئی تو میری ماں کیوں نہیں سمجھ رہی تھی؟ اور اگر سمجھ رہی تھی تو پھر بار بار کیوں ان لوگوں سے رشتہ داریاں نکالنے چلی جایا کرتی تھی؟ میری اماں بڑی ہی بولی اور دیندار عورت تھی، قطع تعلقی اور خونی رشتوں میں خفگی کو بڑا برا سمجھتی تھی، اور حتی الامکان کوشش کرتی تھی کہ ان کی وجہ سے کوئی ان سے دور نہ ہو۔ خونی رشتے جیسے بھی ہوں وہ ان سے نباہ پر یقین رکھتی تھی، اور بہت خوب نبھایا بھی کرتی تھی۔ اماں نے کبھی بھی ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں ایسا ہے یا فلاں ویسا ہے، یہ کسی نے ہمارے ساتھ یہ کیا یا وہ کیا۔ وہ سب کو اچھا کہتی تھی اور مشکلات کو آزمائش کہتی تھی۔ یہ اللہ والے لوگ بھی نا بڑے عجیب دل کے ہوتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے انہیں خسارے ہوئے ہیں، لیکن مسکرا کر اس سب کو آزمائش کہہ دیتے ہیں۔ اماں نے بھی یہی کیا، اور کبھی بھی رشتہ داروں کے متعلق ہمارے دل میں بغض پالنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور یہی وجہ بھی تھی کہ ہم بہن بھائیوں کے دلوں میں محبت اور چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ ماں کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ بغل میں چھری اور منہ پر رام رام جیسے لوگوں کی فطرت جانتے ہوئے بھی ہم اکثر ہی خاموش رہتے تھے۔ 12 سال کی مسلسل محنت کے بعد میرے بھائی نے ابا کے کاروبار کو پھر سے جما دیا، اور بہت سے خساروں کے بعد کئی فائدے ہمارا نصیب ہوئے تھے۔ 12 سال کا عرصہ کوئی کم وقت نہیں ہوتا۔ بھائی کی 12 سال کی محنت کا ثمر تھا کہ ہمارے حالات بدل گئے۔ ہم پھر سے ایک چھوٹے سے گھر سے پوش ایریا کی مہنگی کوٹھی میں شفٹ ہو گئے۔ اچھی زندگی پھر سے ہمارا مقدر ٹھہری، اور پھر صرف ہمارے حالات ہی نہیں بدلے، اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ بدلا، اور سر فہرست ہمارے ان رشتہ داروں کے رویے تھے جنہوں نے ہمارے برے وقت میں پلٹ کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھا، اور ہمارے حالات بدلتے ہی منہ میں چاشنی بھر کے وہ روزانہ ہمارے گھر مکھن لگانے چلے آتے،
اور ہم سب جانتے ہوئے بھی ان کی چاشنی میں ڈوب رہے تھے۔ تو بات یہی تھی کہ ہماری ماں نے ہمیں کبھی بھی نفرت کرنا نہیں سکھایا تھا، کبھی بھی نہیں، اور یہ تو ماں نے غلط کیا تھا جو ہمیں غلط لوگوں کے ساتھ بھی مسکرا کر ملنے کی تلقین کی۔ ہم مسکرا کر ملتے اور وہ سمجھتے کہ ہم سب کچھ بھول چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ دل میں بہت کچھ تھا، لیکن زبان لحاظ کی وجہ سے چپ تھی۔ آہستہ آہستہ سب رشتہ داروں نے پھر سے ہم سے میل جول بڑھانا شروع کر دیا، اور اماں کے کانوں میں آتے جاتے یہ بات ڈالنے لگے کہ بچوں کے رشتے خاندان میں ہی ہوں تو اچھے ہوتے ہیں، کم از کم اپنا مار کر چھاؤں میں تو پھینکتا ہے۔ سب خاندان میں بیٹوں کی ماں نے میری آپا پر نظریں گاڑ لی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ سدرا آپا کی شادی ان کے بیٹے سے ہو، اور یہی عورتیں جب آپا FSC میں تھیں تو اماں آپا کو اپنے ساتھ تقریبات پر لے جانے لگیں کہ خاندان کی کوئی عورت پسند کر لے، مگر ان عورتوں نے پلٹ کر آپا کی طرف نہ دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت ہم ٹرک بھر بھر کر جہیز دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور اب سب کی خواہش ڈھیروں ڈھیر جہیز کے لیے جاگ رہی تھی۔ میرے ابا کی پھپھی زاد بہن کا بیٹا امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے چند سال پہلے ہی آیا تھا، اور ایک اچھی کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا۔ بچپن میں زبانی کلامی بزرگوں نے سدرا آپا کی بات رضا سے طے کر رکھی تھی، اور سدرا آپا کے جوان ہونے پر بھی اماں یہی امید رکھے بیٹھی تھی کہ ابا کے کزن سریا پپو آپا کو اپنی بہو بنائیں گی۔ لیکن جب رضا امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا تو سریا پپو نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی، اور بغیر کوئی لحاظ کیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے معیار کی لڑکی لائیں گی۔ ٹٹ پونجیوں کے گھر سے بہو لانے کا انہیں کوئی شوق نہیں، اور آج وہی سریا آپا پھپھو بہانے بہانے سے اماں کو بچپن کا رشتہ یاد کروا رہی تھی۔ پہلے میری بہن ان کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی، لیکن پھر ہمارے اچھے حالات نے ان کی رائے بدل دی۔ اب انہیں صرف آپا ہی اپنے بیٹے کے معیار کی لگ رہی تھی۔ کتنے افسوس کی بات تھی نا کہ ہمارے اپنے کے خون سفید ہو چکے تھے۔ میری آپا اپنا ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد ایک سرکاری کالج میں لیکچرر بھرتی ہو گئی تھی، اور اچھی خاصی تنخواہ ہر ماہ لیتی تھی، اور خاندان کی عورتوں نے اس تنخواہ پر بھی نظریں رکھی ہوئی تھی۔ سب کو ہماری دولت نظر آنے لگی تھی، لیکن ہم نے کتنی مشکلوں سے یہ مقام پائے تھے یہ کوئی نہیں جاننا چاہتا تھا۔ سریا پپو اپنے بیٹے کا رشتہ سدرا آپا سے جوڑنے کے لیے ایڑیاں رگڑتی رہی، لیکن سدرا آپا نے صاف انکار کر دیا۔ وہ ایسے لوگوں میں ہمیشہ کے لیے نہیں جانا چاہتی تھی جو مشکل وقت میں اپنا کا ساتھ چھوڑ دیں۔ وہ لالچی اور حریص لوگ تھے۔ اماں کو تو کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ سدرا آپا کی شادی اس امریکہ پلٹ رضا سے ہو جائے، لیکن آپا نہ مانی، اور پھر آپا کی رائے کا احترام سب نے کیا۔ آپا کی ایک کولیگ نے آپا کا رشتہ اپنے بھائی کے لیے مانگ لیا تھا، جو کینیڈا میں رہائش پذیر تھا اور وہیں اپنا بزنس کرتا تھا۔ ان کا نام سلطان تھا۔ رشتہ معقول تھا۔ بھائی نے لڑکے کی چھان پٹک کروائی تو وہ قابل اعتبار نکلا تھا، اور یوں آپا نے سلطان بھائی کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن کر خاندان کی سب عورتوں کے منہ بند کروا دیے تھے۔ ہر ایک شوق تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب آپا شادی کر کے سلطان بھائی کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو رہی تھی تو سریا پپو نے پھوٹ ڈالنے کی بڑی کوششیں کی، اور جب کوئی کوشش کام نہ آئی تو لگی وہ سمجھانے کہ اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر آپا نہ جائیں۔ ان کو سارا دکھ ہے اس بات کا تھا کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کہیں اور جا رہی ہے، اور ہر صورت آپا کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ بری طرح سے ناکامی کا شکار ہوئی۔ آپا اپنی جاب سے استعفیٰ دے کر پیا دیس سے دھار گئیں تو اماں کو بڑے بھائی کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ ان کی عمر کاروبار کو ترقی دینے میں آگے ہی بہت نکل چکی تھی، اور اماں مزید دیر کرنا نہیں چاہتی تھی، اور روزانہ بھائی کو لڑکیوں کی تصویریں دکھاتی کہ وہ پسند کر لیں، لیکن بھائی کسی لڑکی کو پسند کرنا تو دور کسی کی تصویر دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ شادی کی بات پر وہ مسلسل انکار کیے جاتے تھے، اور یہ بات ہم سب کو پریشان کر رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ بھائی کے اندر چل کیا رہا ہے، اور وہ کچھ بتا بھی نہیں رہے تھے۔ کچھ دن مزید گزرے اور آخرکار ایک دن بھائی کے اندر چلتے معاملات کا خلاصہ ہو ہی گیا، بلکہ اپنے اندر کی گھٹن سے تنگ آ کر انہوں نے خود ہی بتا دیا۔ بھائی کو تایا سلیمان کی منجلی بیٹی تانیہ سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ مسلسل اس بات کو جھٹلا رہے تھے کیونکہ سب کی طرح تایا سلیمان بھی مشکل وقت میں ہمیں اکیلا چھوڑ گئے تھے، لیکن بھائی خود کو تانیہ میں دلچسپی لینے سے روک نہیں پائے، اور اپنی اس حرکت پر وہ شرمندہ تھے، اسی لیے کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں تانیہ اچھی لگتی تھی، لیکن وہ تانیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اماں نے بھائی کی بات توجہ سے سنی تھی، اور پھر اگلے ہی دن وہ تایا سلیمان کے گھر مٹھائیوں اور تحفوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں لے کر بھائی کا رشتہ مانگنے پہنچ گئی۔ میری ماں رشتوں کو موقع دیتی تھی اور غلطیاں معاف کر دیا کرتی تھی۔ اماں مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئیں، اور وہاں تایا سلیمان کے گھر میں سب کو دیکھ کر یہی لگا تھا کہ وہ جیسے ہمارے ہی منتظر ہوں، اور لگ رہا تھا کہ بھائی کو قابو کرنے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر محبت کا جال پھینکا گیا ہے۔ وہ لوگ تو جیسے تیار بیٹھے تھے۔
فوراً سے ہی ہاں کر دی رشتے کے لیے، اور واپسی پر جب ہم نے بھائی کو یہ سرپرائز دیا تو ان کے چہرے پر چھا جانے والی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ میچور عمر میں بھی بچوں کی طرح خوش ہوئے تھے، اور انہیں خوش دیکھ کر میں نے ہر وہم کو دل سے نکال دیا۔ بھائی نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی تھیں، تو ہم پر بھی فرض تھا کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہو جاتے۔ بھائی کا رشتہ تانیہ سے طے ہونے کی بات جب خاندان میں پھیلی تو سب سے پہلے شکوہ لے کر سریا پھپھو آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک رشتے سے انکار کے بعد وہ دوسرے سے بھی انکار کی امید نہیں رکھتی تھیں۔ سریا پھپھو اپنی سائیکو بیٹی کرن کا رشتہ میرے بھائی کے ساتھ کروانا چاہتی تھیں۔ کرن پھپھو کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ پھپھو کی چھوٹی بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ کرن کا رشتہ کہیں جوڑ کر نہیں دے رہا تھا۔ اسی لیے پھپھو چاہتی تھی کہ میرا بھائی کرن سے شادی کر لے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ کرن ایک بد مزاج اور سائیکو پاگل سی لڑکی تھی۔ وہ خود سے باتیں کرتی رہتی تھی اور بیٹھے بیٹھے قہقہے لگانے لگتی تھی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پاگل ہے، اور وہ جو بات منہ سے نکالتی تھی فوراً سے وہی ہو بھی جایا کرتا تھا۔ لیکن مجھے تو اس بات پر ذرا بھی اعتبار نہ آیا، کیونکہ اگر اس کے منہ سے نکلی بات قبولیت کا درجہ رکھتی تو سریا پھپھو ہم سے شکوے کرنے کی جگہ کرن سے کہلوا دیتی اور پھر آنن فانن رشتہ ہو جاتا۔ انسان بھی نا کیسے کیسے مفروضے زندگی گزارنے کے لیے بنا رکھتا ہے۔ سریا آپا کا چھوٹا بیٹا نعیم میرا ایج فیلو تھا، اور ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور اب ایک ہی کالج میں پڑھ رہے تھے۔ مجھے سریا پھپھو کچھ خاص پسند نہیں تھی، لیکن نعیم سے میری اچھی دوستی تھی، اور میں اکثر ہی اس پر ہنستی تھی کہ وہ پیپرز یاد نہ کیا کرے بلکہ اپنی بہن سے دعا کروا لیا کرے، پھر اس نے ٹاپ ہی کرنا ہے۔ میری باتوں پر نعیم ناراض ہو جایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کرن کی دعائیں سچ میں پوری ہوتی ہیں، اور نعیم کو منانے کے لیے میں مان بھی جایا کرتی تھی کہ واقعی کرن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خیر، سریا پھپھو نے بہت ایڑھیاں رگڑی، لیکن بھائی کی شادی کرن سے نہ ہوئی اور تانیہ بھابھی کے نام کی دلہن بن گئی۔ پھپھو اس دن بڑا ہی کوس رہی تھی ہم سب کو، اور پیش گوئی کی تھی کہ تانیہ ہمیں تگنی کا ناچ کب نچوائے گی یہ دیکھنا۔ پھپھو نے ہم سے قطع تعلقی کا اعلان بھی کر دیا تھا، اور اس کے اعلان کے باوجود بھی میری اور نعیم کی دوستی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ بڑوں کی یہ چپقلش روز کی تھی، اور اس میں ہم چھوٹے کیوں اپنا موڈ خراب کرتے۔ تانیہ کو ہم اپنے گھر لے آئے اور سریا پھپھو سے ہمیشہ کے لیے ناراضگی والا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ تانیہ نے نہ جانے ایسا کون سا جادو کر رکھا تھا کہ بھائی اس کے دیوانے ہوئے پھرتے تھے۔ تانیہ کیا گھر آئی کہ بھائی کو ہر طرف تانیہ ہی تانیہ نظر آنے لگی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے تانیہ اور بس تانیہ کی ہی تعریفیں کرنے لگے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو بھائی جورو کے غلام بن چکے تھے۔ بھائی کو تانیہ کے علاوہ کوئی بھی نظر ہی نہیں آتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ بھائی پورے اندھے ہو گئے تھے اور ان کی بینائی تانیہ بن گئی تھی۔ وہ تانیہ کی آنکھوں سے دیکھنے اور اسی کے دماغ سے سوچنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ بھائی نے تانیہ کی طرف سے بولنا شروع کر دیا۔ تانیہ جس دن سے آئی تو اس کے ارادے خطرناک تھے۔ وہ ہم سب کا پتہ کاٹ کر سب کچھ ہتھیا لینا چاہتی تھی۔ اس نے آتے ساتھ پہلے ہی دن سے اپنے رنگ دکھانے شروع کیے، اور پھر دکھاتی ہی چلی گئی۔ میرا وہ بھائی جس نے مجھے اپنی اولاد کی طرح پالا، اس کا پیار میرے لیے رفتہ رفتہ کم ہوتے ہوتے ختم ہی ہو گیا۔ بھائی اماں کی بڑی عزت کرتا تھا، لیکن تانیہ کے آنے کے بعد وہ لحاظ بھی نہ رکھتا۔ تانیہ ہر رات بھائی کو دن بھر کی داستان سناتی، اور اس داستان کا خلاصہ یہی ہوتا کہ اماں روایتی ساسوں کی طرح دن بھر تانیہ پر ظلم کرتی ہیں، اور پھر بھائی اپنی جھوٹی بیوی کا چمچہ بن کر اماں سے بہت بدتمیزی کرتا تھا۔ اماں صرف رو کر رہ جایا کرتی تھی۔ ان کا حد سے زیادہ فرما بردار بیٹا بدل گیا تھا۔ سمیر بھائی اگر بھائی کو کہہ دیتے کہ اماں سے ایسے بات نہ کیا کرو، تو بھائی بدلے میں سمیر بھائی کو 2-4 تھپڑ مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ بھائی سمیر بھائی کو اکثر ہی اپنی جان کا ٹوٹا کہا کرتے تھے، اور تانیہ کے آنے کے بعد وہ تو سمیر بھائی کے بھی دشمن بن گئے۔ تانیہ جانے کون کون سے جنتر منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی کہ بھائی کو تانیہ کی بات کے علاوہ کسی پر یقین نہیں ہوتا۔ ہمارا ہنستا بستا گھر تانیہ کے آنے کے بعد برباد ہو گیا۔ ہم بہن بھائیوں میں جو محبت مثالی تھی وہ مر چکی تھی، اور ہمارے درمیان بہت بڑی دیوار قائم ہو گئی۔ اور پھر ایک دن تانیہ نے ایک اور داؤ چلا، اور وہ داؤ ایسا تھا کہ ہم سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تانیہ نے ہم دونوں بہن بھائیوں میں ایسی پھوٹ ڈالی کہ بڑا بھائی سمیر بھائی کو جان سے مارنے میں دریغ نہیں کرے۔ تانیہ نے ایک بہت گھٹیا چال کھیلی تھی، اور اس چال نے ہمیں جیتے جی مار ڈالا۔ ان دنوں تانیہ اچانک سے بدل گئی۔ اس نے اماں سے اور سمیر بھیا سے معافی بھی مانگی، اور آئندہ ایک اچھی بہو بننے کا وعدہ کیا۔ اس کا ایک دم سے بدلنا مجھے بہت عجیب لگا، لیکن میری بھولی اماں تو اس پر فدا ہو گئی تھی کہ چلو وہ سدھر تو گئی۔ میری اماں رشتوں کو موقع دے دیا کرتی تھیں، اور پھر اکثر دھوکہ ہی کھایا کرتی تھیں۔ تانیہ ہمارے بھائی کو خوش رکھتی تو ہم کون ہوتے تھے اسے معاف نہ کرنے والے، اور یوں ایک دم سے گھر کا ماحول بدل گیا۔
جہاں کھانے کی میز سنسان پڑی ہوتی تھی وہاں اب تانیہ کے ہاتھ کے بنے مزیدار کھانے رکھے ہوتے تھے، اور شام کی چائے کا رواج تانیہ کے آنے کے بعد جو ختم ہو چکا تھا ایک دم سے پھر چل نکلا اور ہر شام رونق لگنے لگی۔ تانیہ کی طرف سے شکایتیں کم ہوئی تو بھائی بھی صحیح ہو گئے۔ انہوں نے اپنے رویے کے لیے اماں سے معافی مانگی اور سمیر بھیا کو بھینچ کر گلے سے لگا کر سوری کہا۔ زندگی ایک خوبصورت رنگ میں ڈھلتی چلی گئی اور میں چاہتی تھی کہ ایسی ہی یہ زندگی حسین رہے، لیکن میرے چاہنے سے کیا ہوتا تھا؟ ہونا تو وہی تھا جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اور ہماری قسمت میں تو بدقسمتی اور خوشیوں کی مدت کم لکھی تھی۔ سمیر بھیا اس دن بہت خوش تھے۔ جس اسکول سے وہ پڑھ کر نکلے تھے اسی اسکول میں بطور پرنسپل ان کی ترقی ہو گئی تھی۔ ان کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد وہ دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے نکل گئے تھے اور عشاء کے بعد مٹھائی کا ٹوکرا لیے گھر میں داخل ہوئے اور مجھے اور اماں کو خوشخبری سنا کر مٹھائی کھلائی۔ بڑے بھائی ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے اور تانیہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ آرام کر رہی تھی۔ سمیر بھیا نے سوچا کہ تانیہ کو مٹھائی ان کے کمرے میں دے آئیں، اور ابھی سمیر بھیا کو تانیہ کے کمرے میں گئے بمشکل 5 منٹ ہوئے تھے کہ بڑے بھیا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور کچھ دیر بعد وہ خود بھی آ گئے۔ ابھی سلام دعا بھی نہیں کی تھی کہ تانیہ بھابھی کے کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی اور پھر ساتھ ہی تانیہ بھابھی کی چیخ سنائی دی۔ ہم گھبرا کر تانیہ بھابھی کے کمرے کی طرف بھاگے تھے کہ اسی وقت تانیہ بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ روتی چلاتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی اور ان کی آستینیں پھٹی ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے ہی کمرے سے حواس باختہ سے سمیر بھیا نکلے اور پھر بڑے بھیا کی سچویشن سمجھنے میں ان کو 1 سیکنڈ نہیں لگا۔ انہوں نے اپنا کوٹ فوراً سے تانیہ بھابھی کے کاندھوں پر ڈالا اور پھر سمیر بھیا کو اپنے ٹھڈوں اور مکوں پر رکھ لیا۔ سمیر بھیا چلا رہے تھے اور بھائی کی منتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن بھائی نے ان کی ایک بات بھی نہ سنی۔ تانیہ بھابھی اماں کے کاندھے سے لگی مسلسل ٹسوے بہائے جا رہی تھیں اور اماں تو شوق کی کیفیت میں بیٹھی تھیں۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ایسا بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات واقعی ناقابل یقین تھی۔ بھائی جب سمیر بھیا کو مار مار کر تھک گئے تو اپنا سر پکڑ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان کے لیے بھی یہ لمحات شاک کر دینے والے تھے۔ اماں بیٹھی کچھ دیر سوچتی رہیں اور پھر وہ اٹھیں۔ میری اماں دوسروں کی باتوں پر جلد یقین کرنے والی عورت تھی۔ انہوں نے تانیہ بھابھی کا تڑپ کر رونا دیکھا تو اس خیال سے تڑپ کر رہ گئیں کہ ان کی بھی ایک بیٹی ہے۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ سمیر بھیا کے منہ پر دے مارا اور پھر انہیں دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ جب اماں سمیر بھیا کو گھر سے نکال رہی تھی تو سمیر بھیا بھی بے یقین تھے اور ٹھیک اسی لمحے میری نگاہ تانیہ بھابھی پر گئی جو مکاری سے مسکرا دی تھی۔ معاملہ سمجھنے میں مجھے 1 منٹ کی بھی دیر نہ لگی۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ کھیل کھیلا اور اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ سمیر بھیا کو گھر سے نکالنے کے بعد ایک ویران اور دکھ بھری فضا ہمارے گھر پر چھا گئی اور پھر یہ ویران فضا آہوں اور تکلیفوں اور سسکیوں سے بھر گئی جب سمیر بھیا کے جانے کے اگلے ہی دن سمیر بھیا کی موت کی خبر آئی تھی۔ یہ ایسی دل دہلا دینے والی خبر تھی کہ ہم سب کانپ کر رہ گئے۔ سمیر بھیا نے خودکشی کر لی تھی اور اپنے آخری خط میں لکھا تھا کہ وہ اپنے پیاروں کی نفرت سہ کر نہیں جی سکتے۔ تانیہ بھابھی ہمارا ہنستا مسکراتا گھر اور میری جوان جہان بھائی کو کھا گئی تھی۔ اماں صدمے میں چلی گئیں اور میں درد سے چلا رہی تھی۔ دور 7 سمندر پار سدرا آپی کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن وہ امید سے ہونے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتی تھی۔ بڑے بھائی چھپ چھپ کر روتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ سمیر بھیا ہم سب کو آنسو دے کر جا چکے تھے۔ وہ اس دن کتنا خوش تھے اور ان کی خوشی کو موت کے ماتم میں بدلنے والی ہمارے بیچ موجود تھی۔ سمیر بھیا ہم سب کو گہرا دکھ دے کر چلے گئے تھے جو اب کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں تھا، لیکن جینا تو تھا۔ سو پھر سے سب نے جینا شروع کر دیا۔ میرا گریجویشن کا آخری سال تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ 1 سال بھی گزرا اور مجھے ڈگری مل گئی۔ مجھے ڈگری کیا ملی، تانیہ بھابھی نے میرا پتہ بھی صاف کرنے کا پورا پلان بنا لیا۔ انہیں لگا تھا کہ اب ڈگری لینے کے بعد میں بھائی کا آفس جوائن کر لوں گی اور پھر اپنے حصے کی ڈیمانڈ کروں گی، اور انہوں نے کاروبار کے حصے نہ ہونے دینے کے لیے ہی تو میرے بھائی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا، اور اب اگلی باری میری تھی۔ جانے میرے ساتھ وہ کیا کرنے والی تھی۔ اور پھر ایک تانیہ بھابھی نے ایک بار پھر بہت بڑی گھٹیا چال چلی۔ نعیم میرا اچھا دوست تھا اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دن جب اماں گھر پر نہیں تھی تو تانیہ بھابھی نے میرے فون سے میسج کر کے نعیم کو گھر بلا لیا، اور جب وہ گھر آیا تو بھابھی نے مجھے بتائے بغیر ہی اسے سیدھا میرے کمرے میں بھیج دیا۔ اسے بھی تھوڑا عجیب لگا، اور جب وہ میرے کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ ہم دونوں ہی کچھ سمجھ پاتے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور بھائی آنکھوں میں شرارے جلائے اندر چلا آیا۔ بھائی کو دیکھ کر ہم دونوں ہی گھبرا گئے، اور پھر بھائی کے پیچھے مسکرا کر داخل ہوئی تانیہ بھابھی کو دیکھ کر
میں سمجھ گئی کہ میرا پتا بھی کٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ بھائی نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور پھر نعیم کو گالیاں دیتے ہوئے 2-3 تھپڑ جڑ دیے۔ جہاں تانیہ بھابھی کچھ کہہ لیتی تھی، اس سے آگے تو بھائی کچھ سنتے ہی نہ تھے۔ اور اس دن بھی کچھ نہ سنا تھا اور فوراً سے فون کر کے اماں کو گھر بلا لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اسی وقت میرا نکاح نعیم کے ساتھ کر کے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیں گے۔ وہ مزید 1 منٹ بھی میری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ مجھ پر جان چھڑکنے والا میرا بھائی میری جان لینے سے بھی نہیں گھبرا رہا تھا۔ نعیم میرا اچھا دوست تھا، لیکن اس سے شادی کا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور جب سریا پھپھو تک یہ بات پہنچی تو وہ بھی دوڑی چلی آئیں اور اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنی 2 بار کی دھتکار کو بھولی نہیں تھی، لیکن جب بھائی نے نعیم کو تھانے میں بند کروا دیا اور سریا پھپھو اور رضا بھائی کے باوجود کوشش کے بھی اسے چھڑا نہ پائے، تو پھر مانتے ہی بنی تھی۔ نکاح کر کے مجھے نعیم کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے بھائی نے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے۔ میں اپنی جنت سے نکل کر جہنم میں آ گئی، جہاں سریا پھپھو جلاد بنی گن گن کر ہر بدلہ مجھ سے لینے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ بھائی نے مجھے پھوٹی کوڑی بھی دے کر رخصت نہ کیا، اور یہی بات سریا پھپھو کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ میری زندگی میں ایک دم سے مشکلات بڑھ گئیں۔ میری پھپھو جو اب میری ساس بن چکی تھی، انہوں نے میرا جینا عذاب کر رکھا تھا۔ کبھی یہ کرو تو کبھی وہ کرو، نوکرانیوں کی طرح سارے گھر کا کام کاج مجھ سے کرواتی، اور میری جیٹھانی صاحبہ آرام کرتی کیونکہ ان کا شوہر رضا اچھا کماتا تھا اور میرا شوہر نعیم ابھی تک نوکری ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ جیٹھانی صاحبہ اپنے ساتھ جہیز میں ڈھیروں ڈھیر سامان لائی تھی اور میں خالی ہاتھ آئی تھی، اسی لیے میری کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ اور میری پاگل نند، وہ تو ہر وقت مجھ پر چلاتی رہتی تھی اور چیزیں توڑتی پھوڑتی رہتی تھی۔ زندگی جہنم سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ اور پھر رات کو نعیم جو تانے مارتا تھا وہ الگ۔ نعیم پہلے جیسا نعیم نہیں رہا تھا، اسے لگتا تھا کہ میری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ اب جو بھی تھا مجھے اس گھر میں گزارا کرنا تھا، اور پھر جب نعیم کو نوکری ملی تو اس کی شخصیت سے چڑچڑا پن بھی ختم ہو گیا اور آہستہ آہستہ ہم دونوں نے جیون ساتھی کے روپ میں ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ باقی سب کا رویہ ویسا کا ویسا ہی تھا، لیکن نعیم کی مسکراہٹ اور خیال رکھنا مجھے پھر سے تازہ دم کر دیتا تھا۔ نعیم کو مجھ سے محبت تو نہیں تھی، لیکن وہ رشتہ نبھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ میری ساس سے ہی مجھے پتا چلا تھا کہ نعیم اپنی خالہ زاد کزن کو پسند کرتا تھا، اور نوکری مل جانے کے بعد دونوں کی منگنی ہونا طے پائی تھی۔ لیکن پھر بیچ میں آ گئی۔ مجھے افسوس تھا، لیکن اب کیا جا سکتا تھا۔ نعیم اب میرا شوہر تھا اور میں اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ ہماری شادی کو کافی عرصہ گزر گیا تھا اور میری ساس کو پوتا کی رٹ اس کی شروع ہو چکی تھی۔ رضا بھائی کے بھی بچے تھے، لیکن میری ساس تو یوں میرے بچوں کے لیے اتاولی ہو رہی تھی جیسے کبھی دادی بنی ہی نہ ہو۔ دراصل بات یہ تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ پکڑ کر نعیم کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں ان کی روز کی تکرار سے تنگ آئی اور کئی بار ڈاکٹر کو دکھا چکی، لیکن ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ سب ٹھیک ہے، جب اللہ نے چاہا تو ہی بچہ ہو جائے گا، لیکن یہ بات میری ساس کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھے نعیم کے گھر میں رہتے ہوئے 2 سال کا عرصہ ہو گیا اور اس عرصے میں جان چکی تھی کہ میری نند کے بارے میں مشہور ساری باتیں درست ہیں۔ وہ پاگل تھی، لیکن اس کی دعائیں اور بد دعائیں دونوں قبول ہوتی تھیں۔ میں خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، لیکن میری ساس کی فرمائشوں نے مجھے بھٹکا دیا، اور پھر میری جیٹھانی نے مجھے یقین دلا دیا کہ اگر کرن میرے لیے دعا کرے گی تو میں ضرور ماں بن جاؤں گی۔ کرن سے دعا کروانے کے لیے میں تیار ہو گئی اور اس کے پاس جا کر اسے میرے لیے دعا کروانے کا کہا۔ مجھے لگا پہلے تو وہ مجھ پر چیزیں پھینکے گی اور پھر شاید میرے حق میں دعا کے لیے تیار ہو ہی جائے گی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہ کہا جو مجھے حیرت زدہ کر گیا۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ سے ایسی بات کرے گی۔ اس نے بالکل نارمل لوگوں کی طرح مجھ سے بات کی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ بھابھی آپ روزانہ رات کو ایک نیند کی گولی بھائی کو کھلانا اور ایک خود بھی کھانا اور سو جانا، پھر دیکھنا تم کیسے 1 ہفتے میں حاملہ ہو جاتی ہو۔ میں حیران رہ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پھر میں مان گئی اور روزانہ خود بھی نیند کی گولی کھاتی اور نعیم کو بھی کھلا دیتی۔ مجھے شدت سے 1 ہفتہ گزرنے کا انتظار تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ کرن کتنی سچی ہے۔ اس 1 ہفتے میں میری طبیعت بھی عجیب سی ہو گئی، اور میں جو پہلے ایک نماز تک قضا نہیں کرتی تھی، اس 1 ہفتے میں نے کوئی نماز بھی ادا نہ کی۔ سب کچھ میرے ساتھ بہت عجیب ہو رہا تھا، اور پھر ٹھیک 1 ہفتے کے بعد میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میری ساس جلدی سے محلے کی ڈاکٹرنی کو بلا لائی، جس نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد خوشخبری سنا دی، جسے سنتے ہی میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور میری ساس اور جٹھانی بھی عجیب سا مسکرائیں۔ شام کو نعیم واپس آیا تو وہ بھی یہ خوشخبری سن کر کافی خوش ہوا۔ میری ساس اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن وہ میرے علاوہ کسی کے ساتھ بھی اب رشتہ جوڑ کر نہیں رکھنا چاہتا تھا۔
ہم دونوں کافی خوش تھے اور انہی دنوں بھائی مجھ سے ملنے آئے تھے، اور یہ کافی حیرانگی کی بات تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ بھائی نے تانیہ کو طلاق دے دی ہے، کیونکہ وہ اس کی اصلیت جان چکے تھے اور اب ان کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میری سادہ سی اماں تو بستر کی ہو کر رہ گئیں۔ بھائی نے تانیہ کی باتوں میں آ کر جو کچھ کیا وہ اس پر شرمندہ تھے اور مجھ سے معافی مانگنے آئے تھے۔ ماں نے تو ہمیں یہی سکھایا تھا کہ رشتوں کو موقع دینا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے۔ میری زندگی میں خوشیاں پھر سے آ رہی تھیں تو میں نے انہیں آنے دیا اور بھائی کو معاف کر دیا، لیکن ہمیشہ کی طرح خوشیاں مجھے زیادہ دن تک راس نہیں آ سکیں۔ میرے لیے ہمیشہ سے خوشیوں کی مدت کم ہی رہی تھی۔ مجھے امید سے ہوئے 3 ماہ گزرے تو نعیم مجھے روٹین چیک اپ کے لیے اسپتال لے کر گیا، اور جب ڈاکٹرنی نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو جو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آئی وہ دیکھ کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور مجھے نعیم نے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی، کیونکہ میرے پیٹ میں 4 عجیب سی مخلوقیں پل رہی تھیں۔ کم از کم انہیں انسان تو نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ایک عورت کالے جادو کا حصہ رہی ہو، اور میں نے تو کبھی ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میری اماں نے تو بہت نیک تربیت کی تھی ہماری، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ میں اسپتال سے روتی ہوئی بھائی کے گھر آئی، اور جب بھائی کو پتہ چلا تو وہ نعیم کا خون پی جانے کو تیار ہو گئے، لیکن پھر اماں نے انہیں روک دیا۔ کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ نعیم شادی کر رہا ہے، اور وہ بھی اس لڑکی سے جو اسے پسند تھی، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ سمجھ آنے لگ گیا تھا۔ میری وہ نند جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی وہ ایسے ہی نہیں ہوتی تھی، وہ کالا جادو کرتی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا دماغ تھوڑا خراب رہتا تھا۔ سریا پپو اس کے ذریعے اپنے سارے کام کرواتی تھی، اور مجھے بھی نعیم کی زندگی سے نکالنے کے لیے انہوں نے یہی کیا تھا۔ تبھی تو میرا وہاں نماز اور قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا، اور طلاق کے بعد جب میں نے اپنی ماں کے گھر آئی تو میں نے شدت سے گریہ کیا، خدا سے معافی مانگی، اور خدا نے شاید میری سن لی تھی، اسی لیے مجھے موت کے منہ سے نکال دیا تھا۔ میں پھر سے پہلے کی طرح ہو گئی، لیکن میں اپنے گناہ گاروں کو معاف نہیں کر سکتی تھی، اور خدا نے بھی شاید نہیں کیا تھا۔ اسی لیے عین شادی والے دن نعیم والی گاڑی کھائی میں جا گری، اور نتیجے میں نعیم معذور ہو چکا تھا اور کرن مر چکی تھی۔ زندگی بہتر تو نہیں تھی، لیکن گناہوں سے نکل آئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔